اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ابھی چند دنوں پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے۔ اس عظیم انسان کی یاد اس کے کلام کے ذریعے سے اور اس کے عمل کے ذریعے سے ہمیشہ انسانوں کے دلوں کے لیے کافی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی وصیتوں کے آخری وصیتوں میں سے، چونکہ متعدد وصیتیں امام نے کی تھیں، اس میں ایک مختصر سی وصیت ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ ظالموں کے ہمیشہ اپنے ان بیٹوں کو مخاطب کر کے کہ جو خود امام ہیں، جو خود ظلم کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے رہنے والے ہیں، لیکن امام کی نگاہ میں اتنا اہم یہ موضوع ہے اور اتنا زیادہ یہ اہم مسئلہ تھا امام کی نگاہ میں کہ اپنے معصوم بیٹوں کو، جو جانتے ہیں کہ ان کو خود ظلم کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہونا ہے اور مظلوموں کی کس طرح حمایت کرنا ہے، لیکن پھر بھی امام تاکید کرنے کے لیے ان کو فرماتے ہیں کہ کونا تم دونوں، دو کی یہاں پہ بات ہے۔ بعد میں وصیت کا حصہ جو ہے سب کو اس نے وصیت کی ہے، لیکن یہاں پہ صرف دو، امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے شروع کے جملے فرمائے، اور کونا للظالم خصما، کہ یہ دیکھو ہمیشہ ظالموں کے خصم اور دشمن اور مخالف بن کے رہنا، اور ہمیشہ مظلوموں کو کونا، یعنی یہ سلسلہ یہ جاری رہے، اور مظلوموں کو مددگار بن کے رہنا۔ کہ جب یہ ایسے عظیم امام کو یہ تاکید کی جا رہی، عظیم ائمہ کو، فرزندان رسول کو یہ تاکید کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ عام انسان تو بھول جانے والے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی زندگی میں آ کر مشغول ہو جاتے ہیں، وہ تو فرق بھول جاتے ہیں، ظالم مظلوم کا فرق بھول جاتے ہیں، دوست دشمن کا فرق بھول جاتے ہیں۔ تو ان کو اس طرح کی وصیت کی کہیں اور زیادہ ضرورت ہے، اور بار بار اس طرح کی وصیت ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام آخری وقت میں کیا حسرت کر کے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ظالموں کے مقابل میں نہیں کھڑا ہوا جائے تو ان کا ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے، اور مظلوم سے مظلوم تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس سے بشریت اور انسانیت کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بشریت صدمے کا شکار ہو جاتی ہے، بشریت درد میں مبتلا ہو جاتی ہے، بشریت اصل انسانیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دو ہی گروہ رہ جاتا ہے، ایک ظالم گروہ رہ جاتا ہے جو مسلسل ظلم کر رہا ہوتا ہے، دوسرا مظلوم گروہ رہ جاتا ہے جو اپنے کسی حق کے لیے کچھ بول نہیں پاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی حمایت کرنے والے لوگ نہیں ہوں تو وہ بیچارہ بھی ساکت اور خاموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے مظلوموں کا حامی ہونا ضروری ہے کہ ان کو قوت قلب ملتی رہے، ان کو جو ہے ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ ملتا رہے۔ ابھی اس سال جو ہے وہ یہ بیماری کی وجہ سے، کووڈ-19 اور کورونا کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس سال جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں ہو پائے، قدس کا پروٹیسٹ جو اس سال نہیں ہو پائے، چونکہ جب نماز جمعہ نہیں ہو پا رہی ہے اور نماز واجب نہیں ادا ہو پا رہی ہے، تو اس وقت تک حالات اگر بہتر ہو گئے تو اللہ کی مرضی، انشاءاللہ خدا کرے بہتر ہو جائے، لیکن اگر بہتر نہیں ہوتے تو شاید عید میں بھی اکٹھا ہونا مشکل ہو، اور قدس کے پروٹیسٹ کے لیے بھی اکٹھا ہونا مشکل ہو۔ ہم اکٹھا ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، ہم باہر نکل سکیں یا نہ نکل سکیں، خدا کرے کہ ایسے حالات ہوں، لیکن اگر نہیں بھی نکل سکیں پھر بھی ہم ظالموں اور مظلوموں کو نہیں بھلا سکتے۔ نکلنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بے خبر ہو جانا اور پھر اپنی چار دیواری میں آ کر محدود ہو کر اپنے ذہن کو بھی محدود کر دینا، یہ الگ بات ہے۔ جسم کو محدود کیا ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن ہمارے ذہن محدود نہیں ہو جائے، ہمارا شعور محدود نہیں ہو جائے، ہمارا دین محدود نہیں ہو جائے۔ ہمارا دین ہم سے ہمیشہ یہ چاہتا رہا کہ ظالموں کے خلاف تم اٹھو۔ اگر نہیں باہر آ سکتے، اگر روڈ پہ نہیں آ سکتے اس سال کی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کے لیے میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، جس طرح سے بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے وہ آواز اٹھائی جائے۔ یعنی اس سال کی قدس کی، اس سال کا روز قدس، اس سال کے قدس کا دن وہ صرف ایک دن نہیں ہو جائے، بلکہ مسلسل یہ آواز بن جائے، اور انشاءاللہ اتنی بڑی یہ آواز بنے کہ وہ ظالموں کی نابودی اور تباہی کا سبب بنے، جو تقریباً اب یقینی ہے۔ البتہ یہ نہیں کہ ہم آج یقینی کہہ رہے ہیں اور آج یقینی ہو گیا، بلکہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پہلے فرما کے چلے گئے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی، اور کفر کے ساتھ ممکن ہے باقی رہے، یعنی حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ اور اس منحوس
جو سرطانی اور کینسر کا جو ٹیومر پورے اس زمین پر ابھرا ہوا ہے آ کر، اور اس مقدس سرزمین کو جو ہے آلودہ کر دیا ہے ان ظالموں نے اپنے ظلم سے، اسرائیلی ظالموں نے اور صہیونی اور زائنسٹ ظالموں نے، جو یہ بشریت کا دردناک کینسر ہے۔ یہ کینسر کا کام ہی ہے اسے کاٹ کر نکال دینا۔ یعنی اگر پورا جسم سڑنے سے بچانا چاہتا ہے انسان، اور پورے جسم کو ہلاک ہونے سے بچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس جسم کے کینسر کا علاج کر دیا جائے، اور علاج ایک مرحلے تک ہوتا ہے۔ اس مرحلے تک علاج نہیں ہو تو پھر پورا جسم تباہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ انقلاب اسلامی کی برکت یہ ہوئی کہ اسرائیلیوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم پوری دنیا پہ دھیرے دھیرے قبضہ کر لیں گے۔ کوشش بھی ان کی ابھی تک جاری ہے، لیکن انقلاب اسلامی کی ایک برکت یہ ہوئی کہ یہ سرطانی اور کینسر کا جو یہ ٹیومر تھا اس پوری زمین پر اور بشریت کے لیے، انقلاب اسلامی نے آ کر اس کو کاٹنا شروع کیا، اس کو محدود کرنا شروع کیا، اس کو سمٹنا شروع کیا۔ وہ جو کبھی نیل و فرات کا خواب دیکھ رہے تھے، اور وہ جو اپنی حکومت کو وسیع کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ جو اس حکومت کے ذریعے سے پوری دنیا پر اپنا کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، وہ اب سمٹتے سمٹتے حتیٰ اپنے چھوٹے سے ملک میں بھی بڑی بڑی وہ RCC کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں خوف کی وجہ سے۔ وہ جو مصر اور عراق کا خواب دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے اس میں سیریا اور لبنان اور جارڈن اور سارے ملک کا خواب دیکھ رہے تھے، نیل و فرات یعنی مصر و عراق، وہ جب اس کا خواب دیکھ رہے تھے، وہ اپنی چھوٹی سی سرزمین پہ آ کر دیواروں میں اپنے آپ کو مقید کر رہے ہیں، گھروں میں اپنے بینکرز بنا رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، خوف میں مبتلا ہیں۔ ذرا سے اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو امیگریشن پہ لائن لگ جاتی ہے، لوگ رات بھر لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ صبح میں امیگریشن ملے اور اس ملک سے بھاگیں۔ خوف کی یہ حالت ہے، اور انہی حالات کو دیکھ کر رہبر انقلاب نے چند سال پہلے فرمایا تھا، البتہ اس موقع سے فرمایا تھا کہ جب فتنہ پیدا کیا گیا، داعش کا فتنہ پیدا کیا، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر آل سعود کی حکومت سے اور بعض دیگر حکومتوں سے مل کر جب آل سعود یہ فتنہ پیدا کیا، اور جب سیریا میں یہ تباہیاں ہوئیں، اتنے انسان مارے گئے، اور شام کے اور عراق کے حالات خراب ہو رہے تھے، لبنان کے حالات خراب ہو رہے تھے، یمن کے حالات بعد میں خراب کیے گئے، تو ان سارے حالات کو دیکھ کر وہ بڑے خوش ہو کر یہ کہہ رہے تھے 25 سال تک ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہاں پر رہبر انقلاب نے فرمایا تھا کہ 25 سال تمہیں دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوگا، یہ نہیں کسی فرد کو نہیں، کیونکہ 25 سال اسرائیل کو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ ان 25 سال میں بھی میرے خیال سے تقریباً 3 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، تو یہ 25 سال بعد میں کسی نے آگے پوچھا کہ آپ نے 25 سال کسی وجہ سے کہا، نہیں 25 سال تو ہم نے کہا یہ زیادہ مدت ہے۔ اگر مومنین کی کوشش زیادہ رہی، اگر ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے جذبے ہمارے بلند رہے، اگر ہم وقت کے دشمن کو صحیح طرح سے پہچانیں، اگر ہم آپس میں الجھنے کے بجائے مومنین آپس میں الجھیں، مسلمان آپس میں الجھنے کے بجائے، امت کے الجھنے کے بجائے اگر دشمن کو پہچانیں اور دشمن کے خلاف کوشش کریں، اور بھرپور اس طرح کوشش کریں جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا تھا اور خود کیا تھا، اور جیسے ابھی ہمارے بہت سارے بیدار لوگ کوششیں کر رہے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی جانتے ہیں اسرائیل ابھی پوری دنیا میں ایک بدنام ملک ہے۔ کبھی کبھی ہم نے اپنے ملک کو بھی یہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے یہ ایک عقلی قانون بتایا گیا ہے کہ دیکھو ظالموں پر بھروسہ نہیں کرو۔ جو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ظالموں پہ بھروسہ کرو گے تو ظلم تو تباہ ہونے والا ہے، ظالم جب وہ تباہی آئے گی تمہارے اوپر بھی تباہی آ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالموں پہ بھروسہ کرو تمہیں نقصان پہنچ جائے۔ تو یہ قرآن کا کھلا ہوا واضح قانون ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اگر تم ظالموں پر بھروسہ نہ کرو ورنہ نار تمہیں بھی آ کر چھو لے گی، آگ تمہیں بھی چھو لے گی۔ تو بہرحال ممکن ہے بعض ملکوں نے اپنے لیے جو ہے وہ اسرائیل کو ایک نمونہ بنایا ہو، اور افسوسناک ہے ہمارے لیے، خود ہمارے ملک کے لیے بھی، کہ ایک ایسے چھوٹے سے معمولی سے ملک، اتنا بڑا ملک، اتنا قدیمی ملک، اتنا تاریخی ملک ہندوستان، اتنی بڑی آبادی کا ملک، اگر ایک چھوٹے سے ملک 60-70 لاکھ کی آبادی والے ملک، اور یہاں 1 ارب 35 کروڑ انسانوں والی آبادی والے ملک، اور اس چھوٹے سے ملک کو اپنا نمونہ بنا رہا ہے، اس سے اپنا اسلحہ خریدنا چاہ رہا ہے، اس سے ٹیکنالوجی لے رہا ہے۔ یہ شرم کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے کہ اتنی قدیم تہذیب کا ملک جو ہے ایک ایسے معمولی ملک سے جس کی کل عمر بھی جو ہے 72 سال ہے، 72-73 سال جس کی عمر بنی ہوئی ہے،
ایسے ملک کے اوپر بھروسہ کر رہا ہو. یہ افسوسناک ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ملک جو ہے اسرائیل جو ہے، اسرائیلی سوچ، اسرائیلی فکر، زیونزم کی سوچ یہ منفور ہے. اس سے لوگ بیزار ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں. ہر انسان نفرت کرتا ہے، کسی بھی مذہب کا انسان ہو. آپ پوری دنیا میں نگاہ کر لیں، آپ دیکھیں اسی قدس میں ہر سال پوری دنیا میں کہاں کہاں پر جو اس کے خلاف ریلیاں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے. تو یہ نفرت اس لیے ہے کہ اس نے اتنا ظلم کیا ہے بچوں پر، جوانوں پر، عورتوں پر. چھوٹے چھوٹے کتنے بچوں کو زندانوں میں رکھا ہے، کئی سالوں سے ان کا بچپن زندانوں میں گزر رہا ہے. خواتین کا ایک لوگوں کے گھروں کو کس طرح مسمار کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے گھروں کو توڑ کر اس میں آ کر قبضہ کر کے ان کو باہر نکال دیا. وہ کیمپوں میں آ کر زندگی گزار رہے ہیں. اور اس ظالمانہ روش کی بعض ظالم ملک ہیں جو حمایت کرتے ہیں کہ خدا ان ظالموں کو بھی نابود کرے گا. اور بہرحال اسرائیل کی نابودی یقینی ہے. اور یہ لگتا ہے کہ وہ اتنے سال نہیں لگیں گے، بلکہ انشاءاللہ لوگوں کا شعور زیادہ بیدار ہوگا. لوگ ظلم کے مقابلے میں زیادہ کوشش کریں گے تو یہ ظالمین خود بخود جلدی نابود ہو جائیں گے. اور صرف اسرائیل کے ظلم کی بات نہیں ہے، دنیا میں جہاں بھی ظالم ہوں گے، جس ملک میں بھی ظالم ہوں گے، ظالموں کا انجام بہرحال برا ہے. اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے، وہ حق ہے، وہ انسانیت ہے، وہ انسانی محبتیں ہیں جو کبھی ختم واقع ہیں، جو کبھی ختم ہونے والی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد. القدس لنا، القدس ہمارا ہے، القدس لنا، القدس لنا.